غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ایک سوال ہے، غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، بہت دولت تھی باپ کی۔ سرکار سید غیاث الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مالدار انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، علم اتنا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی مسند پہ بیٹھ کر علماء کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے، علماء کو پڑھاتے تھے۔ سبحان اتنی اللہ۔ بڑی ہستی، علمی مقام وہ ہے میرے خواجہ کا، علمی مرتبہ ہے وہ غریب نواز کا۔ اور روحانیت کی بات اگر کی جائے تو کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے، کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے۔ جب غریب نواز نے دربار رسالت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے سمندر اور خشکی کے پیروں کے بھی پیر۔ سبحان اللہ۔ اے خشکی اور سمندروں کے پیروں کے بھی پیر کے قطب، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، سبحان اللہ۔ مشائخ بحر و بر کے قطب، تجھ پر بھی سلام ہو۔ روحانیت کا یہ مقام ہے، روحانیت کا یہ مرتبہ ہے کہ جلسے کا ناظم قطب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی خطیب قطب نہیں کہہ رہا ہے، دربار رسالت سے زبان ما اوحا سے آواز آ رہی ہے، اے قطب المشائخ بحر و بر۔ یہ روحانیت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عبادت کرتے ہیں، قرآن مقدس ختم کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی، معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن قبول کر لیا اور تجھے بخش دیا۔ تو عرض کرتے ہیں مولا مجھے تو بخشا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا قیامت تک تیرے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا ان کو ہم نے بخش دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، بخشش کر نعرہ رسالت، یعنی اور سے غریب نواز۔ چشتیوں کو بخشش اور مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، جو سچا چشتی ہو اس کو۔ روحانیت کا مقام یہ، علمی مقام یہ، دولت کا حال یہ۔ عزت کی کیا کمی تھی، لوگ پلکیں بچھاتے تھے۔ پھر غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان آنے کی وجہ کیا؟ ہندوستان آنے والے بہت آئے، کوئی ہندوستان کو لوٹنے آیا، کوئی سونے کی چڑیا کو اجاڑنے آیا، کوئی اس ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے آیا، کوئی ہندوستان کی عوام کو لوٹنے آیا۔ لٹیروں کا تو روز اول سے لے کر آج تک ڈیرا رہا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا۔ لٹیرے تو بہت آئے تاریخ میں، لیکن ایک لٹانے والا آیا۔ واہ سبحان اللہ۔ لٹیرے بہت آئے ہندوستان میں، ایک لٹانے والا آیا، اور اس لٹانے والے کو دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لٹانے کے لیے آج تک لٹا رہے ہیں، واللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ لوگ فقیروں کو دیتے ہیں، میرا خواجہ ایسا داتا ہے، فقیروں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن سلطان شمس الدین التمش کو جس نے تخت تاج دیا، اللہ کی عطا سے اس کو غریب نواز کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ جس نے غوری کو بلا کے تخت و تاج عطا کیا اللہ کی عطا سے، اس کو غریب نواز کہتے ہیں۔ جس نے اکبر جیسے جلال الدین کہلانے والے کو بیٹا عطا کیا، اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر، غریب نواز کی بارگاہ میں جس نے بھی دامن پھیلا دیا، اللہ نے اس کی جھولی کو بھر دیا۔ روتے ہوئے آنے والوں کو مسکراتے ہوئے بھجانے والی ذات کو غریب نواز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کیوں آئے سبحان تھے اللہ۔ ہندوستان؟ آنے کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان آنے کی وجہ چونکہ وہ ان کے نانا کے سچے جانشین تھے، ان کے نانا کے سچے جانشین تھے۔ اور سرکار غریب نواز کہتے ہیں رحمت للعالمین نے مجھ پر اپنی رحمت کے 100 دروازے کھولے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کے مجھ پہ 100 دروازے کھولے ہیں۔ وہ دروازے کھلے کیسے، کس شان سے کھلے، یہ تو الگ خانقاہی سا عنوان ہے۔
کشن گڑھ کے عوام اس کے قابل نہیں، یا ان کا ذہن اس کے جو ہے وہ حوالے سے میں متحمل نہیں پاتا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ان کے سر ڈالوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں رحمت للعالمین کی جو فکر تھی، فکر کیا تھی؟ رحمت للعالمین کی ایک فکر تھی کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، کوئی بھی انسان جہنمی نہ بنے، کوئی بھی انسان جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ تو رحمت للعالمین نے جب اپنی رحمت کے 100 دروازے غریب نواز پر کھولے تو غریب نواز رسول اللہ کے سچے جانشین بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ایک اشارہ پیش کرتا ہوں، ایک مطالعہ پیش کرتا ہوں، تقابل نہیں کرا رہا ہوں، عکس جمیل پیش کر رہا ہوں۔ رحمت للعالمین جہنم سے بچانے کے لیے پہاڑوں سے گھری ہوئی بستی جسے مکہ کہتے ہیں وہاں پر تشریف لائے، اور غریب نواز رحمت للعالمین کے جانشین بن کر پہاڑوں سے گھری ہوئی بستی اجمیر مقدس میں تشریف لائے۔ وہاں مشن کیا تھا؟ جہنم سے بچانا۔ یہاں مشن کیا تھا؟ جہنم سے بچانا۔ وہاں دشمنوں کا مشن کیا تھا؟ زمین پتھر کی، اللہ اکبر، زمین پتھر کی، دل بھی پتھر کے، اور پھر معبود بھی پتھر کے، اور ہاتھوں میں بھی پتھر لے کر کے رسول اللہ کے خلاف دشمن کھڑے تھے۔ اور یہاں بھی زمین پتھر کی، معبود پتھر کے، دل پتھر کے، اور دشمن بھی پتھر لے کر کے کھڑے تھے۔ وہاں رحمت للعالمین پتھر کھا کر دعا دے رہے تھے، یہاں رحمت للعالمین کا جانشین پتھر کھا کر کے دعا دے رہا تھا۔ اندازہ فرمائیں وہاں کرامتوں، وہاں معجزے کا ظہور تھا، یہاں کرامتوں کا ظہور تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ذرا غور کریں۔ لیکن فکر کیا ہے؟ بہت میں نے کہا لمبی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، کشن گڑھ والوں، غریب نواز کے پڑوس میں رہنے والوں، گرد نواز سے آنے والوں، اپنے نانا کی ایک فکر لے کر کے آئے تھے کہ قوم کو، لوگوں کو، انسانوں کو جہنم سے بچایا جائے۔ فکر نبوت کی یہ تھی کہ کوئی جہنم میں نہ جانے پائے، جہنم سے بچایا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو دنیا کا کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان تو انسان ہے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ پہاڑ بھی جس میں پگھل جائیں گے۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، جہاں پہاڑ پگھلیں گے وہاں انسان کے وجود کا کیا بنے گا؟ انسان کی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ انسان کی چمڑی کا کیا بنے گا؟ یہ فکر غریب نواز کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے ہندوستان تک لاتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو عقلی طور پہ، فرضی طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، جہنم سے بچانے کے لیے یہاں گئے، اور ہمیں خود کو جہنم سے بچانے کی، اپنی اولاد کو بچانے کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ان کا تھا۔ ہماری حیثیت کیا ہو گئی؟ ہماری دنیا کی حیثیت دریا کی جیسی ہو گئی، اور ہماری حیثیت مچھلی جیسی ہو گئی۔ جب مولانا کہتے نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سود کھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، شراب پیو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بیوی پہ ظلم کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں مولانا یہ جہنم کہاں ہے، کدھر ہے، کیا ہے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ہے، آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ اس کو دیکھنا کب ہے پتہ ہے؟ جب مرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جہنم کیا چیز ہے، لیکن مر کر پھر بچنے کی کوئی سبیل نہیں، تیاری کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس کو ایک آسان زبان میں سمجھو، دریا میں مچھلیاں ہیں، ایک دانشمند مچھلیوں میں تقریر کر کے کہتی ہے مچھلیوں اس طرف نہ جانا۔ کس طرف؟ کنارے کی طرف نہ جانا۔ کیوں؟ وہاں شکاری بیٹھا ہے، جال میں پھانس لے گا، نکال کے لے جائے گا، بازار میں بیچ دے گا، پھر لوگ خرید کے لے جائیں گے، کاٹیں گے، مرچ ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے، آگ پہ بھوندیں گے اور چبا چبا کر کھا جائیں گے۔ مچھلیاں مذاق اڑاتی ہیں، یہ جال کیا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی جال دیکھا نہیں۔ یہ شکاری کیا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی شکاری دیکھا نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ارے یہ نمک کیا ہوتا ہے، یہ مرچ کیا ہوتا ہے، یہ کاٹنا کیا ہوتا ہے، پیٹنا کیا ہوتا ہے، سیکنا کیا ہوتا ہے، کھانا کیا ہوتا ہے، چبانا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے یہ سب۔
یہ سب اس بڑی مچھلی کی فرضی داستان ہے، اس کی دقیانوسیت ہے۔ بتاؤ اگر وہ مچھلی کی بات نہ مانے گی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب پھنس گئی، کٹ گئی، کاٹی گئی، نمک ڈالا گیا، مرچ ڈالی گئی، آگ پہ بھونی گئی، اب مچھلی کچھ کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی سوائے عبرت بننے کے، بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل۔ آج آواز لگائی جا رہی ہے جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ لوگ ہنستے ہیں سن کے، اے مولانا لوگ کیا کہہ رہے ہیں جہنم سے بچو، یہ کیا جہنم ہے؟ یاد رکھنا جس دن جہنم دیکھو گے اس دن مولانا کا قول یاد آئے گا، مخلصانہ مشورہ دیتا تھا لیکن بچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ آئیے غریب نواز اسی جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ پتہ ہے وہ جہنم کیا ہے؟ اگر آگے وقت رہا تو عرض کریں گے۔ قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمی اور جنتیوں میں مکالمہ ہوگا، یعنی بات چیت اللہ کرائے گا۔ تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو دو وجہ ابتدا قرآن بیان کرتا ہے کہ جہنمی بڑی حسرت سے جواب دیں گے، کیا؟ لم نکو من المصلین، اور ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو وجہ، ایک کیا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں سرکار غریب نواز ہندوستان جہنم سے بچانے کے لیے آئے تو آپ نے لوگوں کو پہلی دعوت کیا دی؟ ایمان کی دعوت کے بعد آپ نے نماز کی دعوت دی۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ کوئی عمل کر لے مگر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر جتنی عبادت کر لے بندہ، جتنا ثواب کما لے بندہ، اور ایک وقت کی فجر جان بوجھ کر 2 رکعت چھوڑ دے تو فجر کی 2 رکعت سے جو ثواب ملنا تھا وہ 70 سال غار میں بیٹھ کر نفلی عبادت کر کے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بتائیں ہماری مسجدیں ویران ہیں، وجہ اس لیے کہ جہنم کو بھول چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا بھول گئے اس کو؟ اللہ اللہ۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں بچھو ہے، بچھو، اور اللہ اکبر ان کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ جب جہنم کا کوئی بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کے وہ زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا، اس کے وجود کو بکھیر دے گا۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو کیا اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کھیت کا سانپ ڈنک مارے تو کیا اس کا اللہ اکبر زہر برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو اللہ کے بندو، کھیل کود اور تماشوں میں اپنا وقت لگانے والوں، جہنم کو مول نہ لو، اللہ کے غضب کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے عذاب کو چیلنج نہ کرو۔ سن لو میرے اللہ کا عذاب کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ کسی کی نس دبا دے تو انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ڈال دے تو انسان بستر پہ پڑا رہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کسی کو فالج لگا دے تو انسان کی زندگی کتنی مجبور ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، قرآن تو کہہ چکا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ غریب نواز اسی لیے آئے تھے تاکہ لوگوں، ہندوستان والوں، تم کو اللہ کا دین سکھائیں، تمہیں دین سکھائیں، شریعت سکھائیں، اسلام سکھائیں اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، اب غریب نواز کے فرمان سنو، ان کے ملفوظات سنو، ان کے فرامین سنو اور بات مکمل ہوتی ہے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم
ان لوگوں کے لیے تیار کی اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جو 3 قسم کے لوگ ہیں. 3 قسم کے لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اللہ اکبر. اور جہنم ان کے لیے لازم ہے. نمبر 1 شراب کا عادی, شراب اللہ پینے والا, اکبر. نشہ کرنے والا. سوچو, غور کرو. غریب نواز کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں نشے کی گنجائش نہیں ہے, کوئی نشہ نہیں چلے گا. نہ شراب کا نشہ, نہ جوانی کا نشہ, نہ دولت کا نشہ, نہ نسب کا نشہ, نہ علم کا نشہ, نہ عبادت کا نشہ, نہ تقوی کا نشہ, نہ زہد کا نشہ. کوئی نشے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نشہ مغرور کرتا ہے. ایک نشہ صرف جائز ہے, جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے, مطلوب نہیں محبوب ہے, محبوب بلکہ لازم ہے. وہ کون سا نشہ ہے؟ اس نشے کو نشہ محبت رسول کہتے ہیں, سبحان نشہ اللہ, عشق سبحان رسول اللہ. کہتے ہیں. ہر نشہ بگاڑ دیتا ہے, نشہ عشق مصطفیٰ بگڑے ہوئوں کو سدھار دیتا ہے. ہر نشہ بدنام کرتا ہے, عشق مصطفیٰ کا نشہ بدناموں کو نیک نام کرتا ہے. بے ہر شک. نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. عشق مصطفیٰ کا نشہ وہ ہے اگر بلال کو مل جائے تو بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے, کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے نظر آتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ. جنت کی خوشبو بھی حرام ہے ان پر جو نشہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر, جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا, نشہ کیا, جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا, خنزیر کی طرح, یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. ایک حدیث اللہ پاک اکبر. میں آیا, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین بوس کر دیے جائیں, یعنی گرا دیے جائیں گے. توجہ, راتوں رات گھر گرا دیے جائیں, گھر گرا دیے جائیں گے, گھر زمین بوس کر دیے جائیں گے. اب کیسے کر دیے جائیں گے یہ ایک غلط تفسیر ہے, اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن صحابہ نے پوچھا حضور راتوں رات مکانات جن کے زمین سے لگا دیے جائیں گے, گرا دیے جائیں گے, ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 گناہ. وہ میوزک کثرت سے سنیں گے, موسیقی میوزک گانے کثرت سے سنیں گے, اور وہ شراب پیئیں گے. اس گناہ کی وجہ سے اللہ ان کے گھروں کو ویران کر دے گا. ان کے گھر راتوں رات زمین میں گرا دیے جائیں گے, دسا دیے جائیں گے. بتاؤ آج کہتے ہو ہمارے گھر اجاڑے جا رہے, کیوں؟ کبھی سوچا شراب پینے والوں, شراب پینا جتنا برا ہے اتنا ہی تو سور کھانا بھی برا ہے. خنزیر بھی اللہ نے حرام کیا اور شراب بھی اللہ نے حرام کیا. پھر نشہ کرتے ہو اور سور سے نفرت کرتے ہو. سور کھانا اور شراب پینا دونوں برابر ہے, بلکہ پیشاب پینا اور جو ہے وہ شراب پینا برابر ہے. اگر کوئی گولیوں سے نشہ کرتا ہے, انجیکشن سے نشہ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں, یہ نشہ باضابطہ طور پر سازش کے تحت مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ وہ قوم ہے, اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائی آپ اپنی اہمیت کو سمجھو, آپ اپنی عزت کو سمجھو, آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھو, آپ اپنے وقار کو سمجھو, آپ اپنی سوچ و فکر کو سمجھو, آپ اپنے خیالات اور تصورات اور تخیلات کو سمجھو. تم بڑے قیمتی لوگوں, پوری قوم کا سرمایہ ہو. میری قوم کے جوانوں, جوان پوری ملت کا سرمایہ ہے, پوری قوم کا سرمایہ ہے. دنیا چاہتی ہے اس قوم کو نشے میں ڈبا دو تاکہ یہ قوم اپنے اچھے اور برے میں تمیز نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ تعلیم حاصل نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ قوم تجارت نہ کر پائے, یہ قوم سیاست نہ کر پائے. یاد رکھنا جس دن مسلمان سیاست کرنے پر آ جائے دنیا کا کوئی مائیکل لال ٹک نہیں سکتا, مگر کوئی آئے تو میدان میں. اللہ اکبر. جو قوم شراب اور شباب اور موبائل گیموں میں مصروف ہو, اس قوم کو کب موقع ہے؟ جو اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنے کا موقع نہیں نکالتے, وہ پوری امت کا کب سوچیں گے, وہ پوری قوم کا کب سوچیں گے؟ کبھی سوچا اور سے غریب نواز میں آنے والوں, ہم کہتے ہیں غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا,
90 लाख को कलमा पढ़ा के मुस्तफ़ा जान रहमत की खेती को हरी भरी कर दिया गरीब नवाज ने। लेकिन आज उस गुलिस्तां पर बिजलियां गिराने की बात चल रही है। हमारी क्या कोशिश है? गरीब नवाज तो 90 लाख को कलमा पढ़ा चुके और वो 90 लाख हिंदुस्तान की सरजमीन पे करोड़ों में पहुंच गए। जिस जमीन पे कलमा पढ़ाया था, आज पूरे मुसलमानों में आधी आबादी बर्रे सगीर के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया में अगर 225 करोड़ मुसलमान मौजूद है तो तन्हा बर्रे सगीर में 1 करोड़ मुसलमान, जो वो 100 करोड़ मुसलमान मौजूद है और 75 करोड़ मुसलमान दुनिया के और इलाकों के अंदर है। आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए 225 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है, 100 करोड़ गरीब नवाज की सरजमीन पर है, जो गरीब नवाज ने दावत और तबलीग का दरवाज़ा खोला था। लेकिन आज चले दूसरे इलाकों को छोड़ दें, खित्ते भारत को ले लें जहां तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान मौजूद है। आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताएं, अगर आज बच्चियां मुर्तद हो रही है उसमें आपका क्या रोल है, हमारा क्या रोल है? अगर बच्चियां बुर्का पहन करके भीख मांग रही सिग्नलों पर, उनको बचाने के लिए हमारे पास क्या मंसूबा है? अगर कलमा पढ़ने वाली बच्चियां दुनिया के अंदर लॉजों में बिक रही है, उनको बचाने के लिए हमने क्या सोचा है? बताओ। गरीब नवाज के मज़ार पे फूल डालते होंगे और जब गरीब नवाज का सजाया हुआ गुलशन उजड़ता होगा तो जिन हाथों से फूल पड़ते होंगे और वो हाथ दीन बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते होंगे, तो उस वक्त तो गरीब नवाज के दिल पे क्या गुजरती होगी? फूल चढ़ाते थे, चढ़ाते हैं, चढ़ाते रहेंगे, जो चिढ़ते हैं वो चिढ़ते रहे, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, सिर्फ फूल भी चढ़ाओगे या गरीब नवाज का गुलशन भी बचाओगे? गरीब नवाज ने जो गुलशन बनाया था, ये कितनी मेहनतों से बनाया था, आपको नहीं पता। अना सागर के किनारे बरसों एक दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार दी, सर्दी भी आई होगी, गर्मी भी आई होगी, बरसात भी आई होगी, गरीब नवाज ने उसको कैसे बर्दाश्त किया? जयपाल जोगी के इस्लाम कबूल करने से पहले सरकार गरीब नवाज बगैर छत के रहे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अंदाजा फरमाए, कभी सोचा, उनकी मेहनतों का अंदाजा किया? आपसे पूछना चाहता हूं, दूसरों का ईमान बचाना तो दूर की बात, हम अपने बच्चों का ईमान तक न बचा सके, अपनी बेटियों का ईमान तक न बचा सके, अपने घर वालों का ईमान तक न बचा सके? ये हाल हो गया। हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, हमें रोकने की कोई फिक्र नहीं। हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, रोकने की कोई फिक्र नहीं। नौजवान 16, 17 साल के बच्चे ज़िना के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, हमें रोकने की कोई फिक्र नहीं। बल्कि बाप भी ज़िना कर रहे हैं, बच्चे भी ज़िना कर रहे हैं, कौन रोकेगा? क्या तुम्हें नहीं पता, अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आया है, ज़ानियों के कानों तक ये आवाज पहुंचे, मेरे नबी ने फरमाया, जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया होगा उनकी शर्मगाहों पर क़यामत के दिन जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनको जहन्नम की आग का कमीज पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का कुर्ता पहनाया जाएगा। और अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको जहन्नम का वो कमीज पहनाया जाएगा, उस कमीज के वजन का आलम यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहन्नम का वो कमीज, जहन्नम का वो कुर्ता जो आग से बना है, उसके वजन का आलम यह है, अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा 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 हो जाए। आप मुझे बताएं, पहाड़ जिस जहन्नम की कमीज के वजन से, उसकी आग से रेजा रेजा होगा, जब वो आग का कमीज जानियों को पहनाया जाएगा, उनका क्या बनेगा? 2-3 मिनट की लज्जत के लिए, फिल्मों को प्रैक्टिकल लाइफ में दोहराने के लिए, जरा बताओ तो सही, कहां जा रही मेरी कौम, मेरी कौम के जवान? सोचो, क्या गरीब नवाज इसी दिन के लिए आए थे? अरे गरीब नवाज ने तो ऐसा संवारा था, ऐसा संवारा था, अल्लाह अकबर। गरीब नवाज के बनाए हुए मुसलमानों को देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे, इनका किरदार, इनका अखलाक। आइए एक मिसाल मैं समझाऊं, गरीब नवाज कैसे मुसलमान बनाने आए। गरीब नवाज के यहाँ भी मदरसा चलता था, बाज़ाब्ता उसको मदरसे का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन एक मदरसा चलता। गरीब नवाज के मदरसे से एक आलिम फारिग हुए। अब ज़रा देखना, हमारे यहाँ कोई आलिम फारिग होता है, हम क्या करते हैं, या वो मुकर्रिर बनेगा, या इमाम बनेगा, या मदरसा पढ़ाए, ऐसे ही है। गरीब नवाज क्या आलिम फारिग हुए, आपने से उन्होंने पूछा, हुजूर मैं आलिम बन गया, मैं क्या करूँ? फरमाया, बेटा जाओ, चित्तौड़ एक इलाका है, आप जानते हैं चित्तौड़ एक इलाका है, वहां के औरतें पानी भरने के लिए जो वो टीले पे जाती है, और कुआं टीले पे खोदा हुआ है,
تو عورتیں چونکہ نازک ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تم وہاں جا کر کے بیٹھو اور جو بھی عورت آئے پانی بھرنے کے لیے اس کو پانی بھر کے دے دیا کرو بس. لیکن بیٹا اس کے عوض میں کچھ قبول نہیں کرنا، کیونکہ ہم مسلمان جب کسی پہ احسان کرتے ہیں تو احسان کے بدلے میں کچھ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم جو کرتے ہیں اس کا صلہ اپنے اللہ سے طلب کرتے ہیں. توجہ کریں آپ. یہاں تو حال یہ میرے عزیز کہ اگر ہم کسی کو ریلیف بھی تقسیم کریں تو ہم صلہ یہ مانگتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ گھومنا چاہیے، تصویریں آنی چاہیے. میں کہتا ہوں سب لوگوں کے لیے کیا تو اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے سب کے لیے سب کیا، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا. بے وفا دنیا کے لیے سب کچھ کیا. اندازہ کریں جو جیتے جی تمہاری بیماری میں کام نہ آئے وہ مرنے کے بعد تمہیں صلہ کیا دیں گے؟ غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. عام انسان کی شہرت کے لیے سب کچھ کرنے والوں، وفا کو پیدا کرنے والے خدا کو راضی کر لو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. یہاں تو واٹس ایپ، فیس بک اور یہ اور وہ اور دنیا نام کے لیے مرنے والوں جب مرو گے تو پہلے نام ہی چھینا جائے گا. نام سے پکارا نہیں ہوگا کہ امین القادری کو اٹھاؤ، امین القادری کو نہلاؤ، امین القادری کو نہیں لوگ کہیں گے میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو قبر میں لٹاؤ. دیکھو نام پہ مرنے والوں نام پہ مرے نا، نام ہی چھن گیا. اور جو نام پہ نہیں مرتے، جو یار پہ مرتے ہیں، 8 صدیاں بیت جاتی ہے تو بھی ان کے نام پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا مجمع آتا ہو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. پھر اس کے لیے خدا کا تمغہ آتا ہے آسمان سے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے. غریب نواز سرکار جب وصال کا وقت آیا، ہزاروں اولیاء نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں. پوچھا حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا میرا بیٹا معین الدین کے استقبال کے آیا، ان کی روح کا استقبال عالم بالا میں ہو رہا ہے. غور تو فرمائیں یہ مقام ملتے ہیں. طرز یہ کر رہا تھا کہ انسان سب کچھ دنیا 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 کے لیے کرتا ہے، نام کے لیے کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کچھ اللہ کے لیے بھی کرو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرو، خدا کو مناؤ تو بات دور نہ نکلے. میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا بیٹا کوئی صلہ نہیں مانگنا، کوئی صلہ نہیں مانگنا. وہ چلے گئے اور جا کر کے وہاں بیٹھ گئے ٹیلے پہ. عورتیں آتی ہیں پانی بھر بھر کے دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے آج جتنی نفرت اور کٹر پنتی کا معاملہ ہے اس سے زیادہ لوگ کٹر آج سے پہلے تھے. 800 سال 900 سال پہلے بڑے کٹر تھے لوگ، بڑا نفرت کا ماحول تھا. اچھا جہاں لوگ کم ہوں تو وہاں پھر چوہے بھی شیر ہوتے ہیں. ہاں عورتیں پانی بھرنے آتی، بھر کے جاتی، کوئی منہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا ہے. مگر یاد رکھنا نفرتوں کے ماحول میں محبتوں کی اذان دینا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہے اور محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہے. اور صوفیہ کا پیغام محبت ہے، پیار ہے. ہمارے آقا یہی پیغام لے کر آئے تھے. ہم نفرت جانتے ہی نہیں، ہم نفرت نہیں جانتے، ہمیں صرف محبت، پیار، محبت، پیار. اس لیے کہ محبوب الہی سرکار نے فرمایا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہیں بچھانا. اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. تو کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے. ہمیشہ عزتیں اس کے نصیب میں آتی ہے جو کانٹے اٹھانے کا کام کرتے. غریب نواز سرکار کا پہلا فارغ اور ان کو خلافت بھی دی. گئے وہ جانے کے بعد جو ہے پانی بھرتے رہے، دیتے رہے. ایک دن لوگ کسی شادی میں جمع تھے، کہنے لگے ایک نوجوان آیا، جوان آیا، اس کی داڑھی کالی سے اب سفید ہو گئی. ہم نے کبھی اس سے پوچھا بھی نہیں کہاں سے آیا، کون ہو، کیا ہو. وہ پانی بھر بھر کے ہماری گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو دیتا رہتا ہے. کبھی پوچھا اس سے؟ کہا چلو یار پوچھتے تو ہے وہ کون ہے، کیا ہے. برسوں بعد یاد رکھنا مہندی ہمیشہ فوراً رنگ نہیں لاتی، مہندی کا رنگ کچھ دیر کے بعد اثر کرتا. بے شک حق ہے. ہاں
یاد رکھیے گا مہندی کا رنگ دیر سے چڑھتا ہے اور دیر تک رہتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اگر انسان چاہے نا کہ اپنے کام کا اثر دیکھے تو وہ مہندی کی طرح انتظار کرتا رہے, کیونکہ فوری طور پر مہندی کا اثر نہیں آتا. اللہ اکبر. تو پوچھنے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اجمیر شریف سے آیا ہوں. کون ہو؟ غریب نواز کا شاگرد ہوں. یہ غریب نواز کون ہے؟ تعارف کرایا. یہ پانی بھر بھر کے ہماری عورتوں کو کیوں دیتے ہو؟ آنکھ اٹھا کر آج تک کسی عورت کو تم نے دیکھا بھی نہیں اور تم ان کو پانی بھر بھر کے دیتے ہو. کیا تقدس تھا جوانی میں. یہاں تو آج کل جسے دیکھو وہ گندی فلموں کے اندر الجھا ہوا ہے, جرائم کے اندر الجھا ہوا ہے. مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو, غور کرو. میرے عزیز یہ چڑیے اور کوے بھی کسی کے ننگے سطر کو نہیں دیکھتے. کتنے بے غیرت ہو گئے, چڑیے اور کووں سے بھی گر گئے. سوچو تو صحیح. بیت الخلا کی چپکلی کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ الٹی لٹک کر سیدھا دیکھتی ہے لیکن تمہارے سطر کو نظر انداز کرتی ہے. یہ کام مسلمان کا تھا کہ مسلمان زنا ہوتے دیکھے, مسلمان جرائم, مسلمان زنا کے مناظر دیکھے. کہاں ہو؟ اور پھر کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو ہم حضور کا دیدار کریں گے جن آنکھوں نے زنا کے مناظر دیکھے ہو. مولائے کائنات کا ایک قول میں نے ایک بہت بڑے صوفی سے سنا تو میرے دماغ کے دریچے جو ہے وہ زلزلے آ گئے اس کے اندر. مولا علی مشکل کشا سرکار سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن خود کا سطر نہیں دیکھا. اپنے امام سے جا کے پوچھنا سطر کس کو کہتے ہیں, اس کی وضاحت نہیں کرتا. مولا مشکل کشا فرماتے قصدن یعنی جان بوجھ کر میں نے اپنے سطر کو نہیں دیکھا. لوگوں نے پوچھا یہ تو ضرورت بھی اور مجبوری بھی, کیوں نہیں دیکھا؟ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی تھی کہ جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنے سطر کو کیسے, سبحان اللہ, جن آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھوں. اندازہ تو کریں خود کا سطر دیکھنا ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. کہتے جن آنکھوں سے حبیب خدا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے خود کا سطر کیسے دیکھوں. آپ سے پوچھتا ہوں جن آنکھوں سے زنا کی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے قبر میں رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے جرائم کی فلمیں دیکھتے ہو ان آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کیسے کرو گے؟ میری قوم کے جوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سید کوئی راستہ بتا کہ ہمیں رسول اللہ کی خواب میں زیارت نصیب ہو. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کوئی وظیفہ حضور کی زیارت کا اتنا مستند اور معتبر نہیں ہے. ایک وظیفے پہ عمل کر لو, سب سے آنکھیں بند کر لو, دیدار یار نہ ہوا تو پھر کہنا. سبحان اللہ. حرام کاموں کو سے اپنی آنکھوں کو بچا لو. حضور ارے میرے امام تو کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. دریا دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا, سمندر دیکھو گے تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا, گلاب کی پتیاں دیکھو گے جو بھی تو بھی جلوہ یار نظر آئے گا. کہاں ہے جس میں جلوہ یار نہ ہو؟ میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نہر ہے, وہی بحر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. ہر جگہ تو انہیں کا جلوہ. کوئی آنکھوں کو پاک تو کرے, صاف تو کرے, لیکن یہ سازش ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان مت بننے دو. یہ گندی فلمیں دیکھنا تمہارا کام نہیں تھا. تم چیل کوے نہیں ہو, تم عقاب ہو. عقاب. اپنی حیثیت پہچانو. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس جوان کو کہا گیا ہے جوان تیری داڑھی کالی سے سفید ہونے کی طرف آ گئی, تو نے کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں اور تو پانی بھر بھر کے دیتا رہا. یہ کیوں کیا؟ ہم نے کبھی تجھ سے پوچھا بھی نہیں, مدد بھی نہیں. کہا یہ میرا مذہب ہے. کہا تجھے نہیں معلوم ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہا مسلمان نہیں ہو انسان تو ہو نا, انسان کی خدمت کرنا ہی ہمارا مذہب ہے. تو جب اتنا سنا تو کہا یہ مذہب اسلام کیا ہوتا ہے؟ جب بتایا تو بستی کے لوگوں نے کہا جب اسلام اتنا اچھا ہے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ اور ہم کیا اسلام پھیلائیں گے؟ اجنبی عورتوں کی مدد کرنا اور ان کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات. جو نوجوان اپنی ماں کا بوجھ نہیں اٹھائے, جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے, وہ کس کی خدمت کریں گے؟ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جلد سے انقلاب نہیں لائیں گے کب تک جب تک میدان عمل میں نہ ہو. کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کسی کا بوجھ اٹھائیں گے؟ جو ماں باپ کو بوجھ سمجھتے وہ دوسروں کا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ اگر محفل کے اندر قوالوں پر اور قوالن پر پیسے لٹانا ہو
कैमरे में आने के लिए, तो फिर हजारों लुटा देंगे। और माँ दवा को मांग रही हो, कहेगी कि बुढ़िया बुढ़ी कब तक तुम्हारी दवा का मैं बोझ उठाता रहूं, दूसरे बच्चे नहीं है तुम्हारे, उनसे नहीं मांगती। ये हाल है। आप क्या समझते हो? मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब, हज करने से ज्यादा सवाब अगर किसी पे खर्च करने में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। हमारी दौलत का सबसे ज्यादा कोई हकदार है, हमारे माँ बाप है। और आज दोस्तों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, ससुराल वालों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, इधर उधर खर्च करने के लिए दिल बड़ा। और अगर सुन्नियों का मजमा बुरा नहीं माने तो, और मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद न ले तो कहूं, पीरों पे भी खर्च करने के लिए दिल बड़ा। माँ बाप पे भी इतना ही खर्च करते हो? पीर साहब की दावत की तो कार से लेकर के चौखट तक के कपड़ा बिछाया, कभी इतनी इज्जत माँ बाप की भी की? मैं ये नहीं कहता पीरों की ना करो, बिल्कुल करो, आपके पीर इस काबिल हैं। सरकार गरीब नवाज ने यही फरमाया कि कई लोग हाथ चूम कर जन्नत में गए और जाएंगे जन्नत में, लेकिन आपसे पूछता हूं, पीरों के बिल्कुल हाथ चूमो, पीरों की खिदमत करो। क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? उन्हें चिल्ला चिल्ला कर डांट के बिठाने वालों, क्या समझते हो गरीब नवाज क्या फरमाते? सुनो, गरीब नवाज फरमाते हैं, एक बंदा कयामत के दिन आएगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। जब उसकी नेकियां मीज़ान पे रखी जाएगी तो नेकियों का पल्ला भारी होगा। वो खुश हो रहा होगा कि मेरी नेकियों से नेकियों का पल्ला भारी हो गया। इतने में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा और गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जिस वक्त उसे जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए ले जा रहे होंगे, वो कहेगा जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये राज तो बता दिया जाए, ये कागज के छोटे से टुकड़े पर आखिर क्या लिखा हुआ था जिसने मेरी सारी जिंदगी में की नेकी का पल्ला हल्का कर दिया, पहाड़ों जैसी नेकियों को हल्का कर दिया, बेऔकत कर दिया मेरी नेकियों को। इस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था? तो जवाब आएगा, बंदे तूने एक मर्तबा अपनी मां से या अपने बाप से चिल्ला कर बुलंद आवाज से बात की थी, ये चिल्लाने की नहूसत लिखी थी जिसने तेरी पूरी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। आपसे पूछता हूं, एक बार माँ बाप से चिल्लाकर बात करो तो उस वक्त तो तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो जाए। अल्लाह अकबर। बीवी के बहकावे में आकर, किसी और के बहकावे में आकर माँ बाप को घर से निकालने वालों, ससुराल में जाकर के बसने वालों, जब माँ बाप तुम्हारे जवान थे और तुम बच्चे थे तो हर कहता था मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा। और जब तुम जवान हो गए हो तो एक दूसरे से कहते हो, तू दवा नहीं लाता क्या, तेरा बाप नहीं है? तू खाना नहीं खिलाता क्या, तेरा बाप नहीं है? बचपन में मेरे माँ बाप कहते थे और जवानी में तेरे माँ बाप कहते हो। सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत इमल मा शित कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तो जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अपने माँ बाप पे जुल्म करने वालों, उनकी खिदमत से मुंह मोड़ने वालों, कब्र में, महशर में, जहन्नम में जो अजाब होगा माँ बाप के गुस्ताखों पर, वो तो बहुत बदतरीन है। होगा होगा होगा। लेकिन दुनिया में दो लोगों को कभी मौत नहीं आती जब तक जलील ना हो जाए, एक माँ बाप का गुस्ताख, एक बुजुर्गों का गुस्ताख। इन दो गुस्ताखों को जरूर पहले दुनिया में जलील किया जाता है, उसके बाद मौत आती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हो, गाली दे रहे हो, जलील कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो, तुम भी अपने बच्चों के हाथों जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा, एक शख्स ने, बूढ़ा था, उसके बेटे ने उसको दो तमाचे मारे। तो किसी ने कहा कि गुस्ताख अपने बाप को दो गालों पे मार रहा है। उसने रो के कहा, मारने दो, क्योंकि मैंने अपने बाप को एक मारा था। उस वक्त तो मुझे किसी ने कहा था कि तू अपने बाप के साथ जैसा करेगा तेरी औलाद उससे बदतर
तरीन सलूक तेरे साथ करेगी। अल्लाह अकबर। और ये भी याद रखना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, तुम्हारी औलाद इससे ज़्यादा अच्छा सलूक इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ करेगी। माँ बाप की दुआ लो। हर कामयाब इंसान के पीछे माँ बाप की दुआ है। सबके पीछे भागने वालों, ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, ये तावीज़ दे दो, ये बला दूर हो जाए, ये बंदिश कर दो, ये ऐसा कर दो। वो नादान, तेरे घर में दुआ का खजाना मौजूद है। अपने माँ बाप से दुआ ले। दुआ ने मखदूम माहिमी को वली बनाया, दुआ ने मखदूम अशरफ को मखदूम अशरफ बनाया, दुआ ने गरीब नवाज को गरीब नवाज बनाया, दुआ ने गौसे आजम को गौसे आजम बनाया, दुआ ने महबूब इलाही को महबूब इलाही बनाया, दुआ ने बाबा कुतुब को कुतुबुल अख्ताब बनाया। अरे ये माँ बाप की दुआएं हैं। माँ बाप से बड़ा मुर्शिद कौन है? सबसे बड़ा मुर्शिद माँ बाप है। जब ये दुआ करते, इनकी दुआ में कोई रियाकारी नहीं, इनकी दुआ में कोई मक्कारी नहीं, इनकी दुआ में कोई अल्लाह अकबर दिखावा नहीं। आका इरशाद फरमाते हैं, जब माँ दुआ करती है जुमले भी पूरे नहीं होते, अल्लाह कबूल कर लेता है। सुभान बल्कि अल्लाह। यहां तक फरमाया, पूरी कायनात किसी के लिए बद्दुआ करे और तन्हा उसकी माँ उसके लिए दुआ करे, कायनात की बद्दुआ रद्द होगी, माँ की दुआ कबूल होगी। और पूरी कायनात बद्दुआ करे, पूरी कायनात दुआ करे और तन्हा माँ बद्दुआ कर दे, कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। इसलिए माँ बाप को नाराज न करो। आइए एक बात बस करता हूं, फिर एंड की तरफ, इख्तिताम की तरफ चलते। मैंने कहा था शॉर्ट करेंगे, लेकिन बापू ने इतना लंबा उन्वान दे दिया, कई उन्वानात समेटने पड़ रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी करने लगा। माँ बाप होते, उनका प्यार खालिस होता। देखो एक बात आपसे कहूं, सब लोग हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, हमारी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। लेकिन माँ बाप वो है, वो हमारी सिफात से नहीं, जात से मोहब्बत। मिसाल के तौर पे नूर मियाँ को आज क्यों बुलाया गया यहाँ जलसे में? क्योंकि नूर मियाँ मुकर्रिर है, ये सिफात है। सैयद मोहम्मद कादिर साहब को क्यों बुलाया गया? कहा बड़े शायर हैं, बड़े नेक इंसान है, बाअखलाक हैं, सिफात है। सोहेल बापू को क्यों? अच्छे नाजिम है, सिफत। मोइन को क्यों बुलाया गया? अच्छा नात खां, इसलिए। और भी लोगों को, है ना? आप मुझे बताएं, ये नात खां ना होते, ये खतीब ना होते, वो खलीक ना होते, ये नाजिम ना होते, और इनकी नाक बह रही होती, तो क्या ये लोग इनको बुलाते? या कि कोई खड़े खड़े पेशाब करता तो लोग बुलाते? बिस्तर में पाखाना करता तो लोग बुलाते? पता चला लोग सिफात से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप जात से मोहब्बत करते हैं। जब तुम कुछ बन गए तो लोगों ने तुम्हें चाहा। ससुराल वालों ने इसलिए अपनाया कि तेरा कारोबार अच्छा था, तेरी सूरत अच्छी थी, तू नौजवान था, हट्टा कट्टा, इसलिए अपनाया। बीवी इसलिए बीवी बनी कि तू उसका हक अदा करने के काबिल था, सिफत की बुनियाद पे बीवी तेरी बीवी बनी। ससुराल वाले सिफात की बुनियाद पे तुझे दामाद बनाए। लेकिन जिस दिन तेरी नाक बहती थी और जिस दिन तू बिस्तर में पेशाब करता था, पाखाना करता था, ना तू अदीब था, ना खतीब था, ना मुफक्किर था, ना दाई था, ना नाजिम था, ना नात खां था, तू सिर्फ इंसान था। उस वक्त तो माँ अपने दुपट्टे से नाक पोंछ के कहती थी मेरा लाल। जब सुभान अल्लाह। पेशाब करता था, माँ सीने से लगा के कहती थी मेरा चांद। आपसे पूछना चाहता हूँ, उन माँ बाप को हमने सिला क्या दिया जिसके वजूद पर पेशाब कर कर के तुम जवानी की दहलीज पर पहुंचे हो, जिनके बिस्तरों को तुमने नापा करके तुमने जवानी की मंजिलें तय की है। आज उन माँ बाप को आंखें दिखाते हो, आज उन माँ बाप को धोखा देते हो। सुन लो, कुत्ते का दिल दुखाने वाला भी जलील होता है। जो चिड़िया पे जुल्म करे अल्लाह उसको भी आमाल जाय करके जहन्नम में डालेगा। जो चिड़िया पे जुल्म करे वो जहन्नम में जाएगा। जो माँ बाप की ममता को भुला दे उसका क्या हाल होगा। जो नौजवान लड़के माँ बाप की अहमियत को नहीं जानते, मैं उनसे एक बात कहना चाहता, ये माँ बाप है, तुम कितना भी जुल्म कर लो, ये तुमसे कभी नाराज दिली तौर पे नहीं होंगे। जबान से नाराजगी का इजहार करें, कभी हकीकत में तुम पे नाराज नहीं होंगे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जब मैं स्कूल पढ़ता था, गालिबन जूनियर कॉलेज में नया नया दाखिला हुआ था, उस वक्त एक आर्टिकल पढ़ा था, उसने मुझे बहुत रुलाया था। वो ये था कि एक मर्तबा एक माँ ने बर्तन झाड़ू करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। बहुत सारी माएँ हैं जो बहुत दुख उठाकर अपने बच्चों को बहुत कुछ बनाती है। एक मुफक्किर ने कहा था, एक माँ
اپنا پورا شباب لٹا دیتی ہے. ایک باپ اپنا پورا شباب قربان کر دیتا ہے. جب بچہ کہیں جا کر کچھ بنتا ہے ماں باپ نچوڑ دیتے ہیں اپنا شباب. یہاں وہ وقت نہیں کہ میں ماں باپ کے عنوان پہ گفتگو کروں، لیکن محض چشم تصور سے ایک مفکر نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملائکہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ممتا کسے کہتے ہیں. توجہ، محض چشم تصور سے ایک مفکر نے دیکھا، پوچھا فرشتے خدا سے پوچھ رہے ممتا کسے کہتے ہیں. تو اس وقت خدا نے شبنمی قطروں کی شبنمی نزاکت کو، تتلیوں کے باغپن کو، نسیم سحر کو، صبح کے اجالے کو، شام کی زلفوں کو، پھولوں کی نکہت کو، چمنستان کے گلوں کی جو ہے وہ نزاکتوں کو، سبحان لالا اللہ، کی لالی کو، اور شفق کے جمال کو، افق کی سرخیوں کو، بلکھاتی ہوئی ندیوں کے حسن کو، موجیں سبحان مارتے اللہ، ہوئے سمندر کی موجوں کے تکبر کو، پہاڑ سبحان کی اللہ، استقامت کو، اور سبحان اللہ، سبزہ زاروں کی سبزہ زاری کو، سبحان سنبل کے اللہ، پودے کو، نرگس سبحان کے اللہ، پھول کو خدا سبحان نے اللہ، ایک ساتھ جمع کیا. اور جب وہ مجسم حسن ہو گیا تو پھر اس نے کسی وجود کے گود میں کسی وجود کو ڈالا، اور پھر اس وجود نے اس پورے حسن کو کسی پہ قربان کر دیا. تو کہا اس کو ممتا کہتے ہیں. کہا یہ مولا یہ سبحان مکمل اللہ، حسن ایک ننھی سی جان پر جو قربان کر رہا ہے، یہ حسن کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے یہ مکمل حسن کو ماں کہتے ہیں، اور اس قربانی کو بچے پہ قربان کر دینے کو ممتا کہتے ہیں. یہ سبحان وہ اللہ، رشتہ ہے کہ ہر رشتہ کٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے. یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے نہیں کٹ سکتا. بلکہ جرات کر کے کہہ رہا ہوں خدا سے بندے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. اور اس کے بعد یہ خدا کا کرم ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. توجہ، دوست میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا تو میرا دوست نہیں، ختم بات. صحیح. بھائی میں جھگڑا ہو گیا، تو میرا بھائی نہیں، نام لے کے پکارے گا، وہ ساجد ایسا کرتا، عبداللہ ایسا کرتا، عبد المصطفیٰ، توڑ دیا نا رشتہ. اسی طرح بیوی سے جھگڑا ہوا، رشتہ توڑ دیا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ماں باپ سے کتنا بھی لڑ لو، جب بات آئے گی تو کیا کہو گے؟ میری امی نے ایسا کیا اور میرے ابا نے ایسا کیا. جب بھی بولو گے تو ان کو کیا بولو گے؟ میری ماں باپ ہی بولو گے. ماں باپ کے سوا کچھ اور بول سکتے ان کو؟ سوچو تو صحیح کتنی ممتا اس میں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے محنت مشقت کر کے بیٹے کو پڑھایا. بھول یہ ہو گئی دنیا ہی دنیا پڑھا دیا مالداری کے چکر میں، دین نہیں پڑھایا. میں مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، سب بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بنانا اپنے بچوں کو. کیوں؟ ڈاکٹر بنانا فرض نہیں، انجینئر بنانا فرض نہیں، لائر بنانا فرض نہیں، جج بنانا فرض نہیں، لیکن بچوں کو مسلمان بنانا فرض ہے. اگر مسلمان نہیں بنایا تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ماں نے بنا دیا، پڑھا لکھا دیا، شادی کر دی، اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی، پڑھی لکھی بہو آئی تو بہو تو ساس کو موجنے کے لیے گننے کے لیے تیار نہیں تھی. بہو نے بیٹے سے کہا دیکھو جی بچہ پیدا ہو گیا، تمہاری ماں کو اب میں برداشت نہیں کر سکتی. یہ تمہاری ماں کھانستی ہے، اس کو کچھ شعور نہیں ہے، یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اچھا پھر یا تو اپنی ماں کو رکھو یا تو مجھے رکھو، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ظالم بیٹے نے فیصلہ کیا ماں کا انتظام ہو جائے گا. ایک لوتا بیٹا تھا، ماں نے برتن جھاڑو کر کے پڑھایا تھا، محنت سے پڑھایا تھا. کاش کہ میرے دل کا درد، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، خطابت تو ہو چکی، کاش کہ میرے دل کا درد قوم کے جوان محسوس کر لیں. کتنی محنتوں سے کسی کی جوانی اجڑتی ہے نا جب کوئی جا کر جوان ہوتا ہے. ماں اپنے جگر کا لہو ایک بچے کے حلق میں دودھ کی شکل میں منتقل کرتی ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے. ایک باپ سردی گرمی برسات
कुछ भी देखे बगैर अपना पूरा शबाब किसी पर निछावर कर देता है जब कोई जाकर के जवान होता है। मगर जालिम बीवी के कहने पे जालिम शौहर ने कहा माँ का इंतजाम कर देंगे। और उसने एक दिन माँ से कहा अम्मी मैं तुम्हें आज कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। माँ ने पहली बार बेटे से सुना, हमेशा तो बीवी को ले जाता है, आज पहली बार मुझे ले जा रहा है। माँ बड़ी खुश होगी, उसकी तो ईदों की ईद आ गई। आज कार में बैठी, कपकपाते हुए पैरों को कार में रखा, वजूद कांपने लगा और उसके बाद कार में बैठी। बेटा बात करने को तैयार न था। ऐसे में एक ओल्ड हाउस बुड्ढे घर के पास ले गया, वहां माँ को जीने पे बिठाया। अब बिठा के कहा माँ देखो मैं चलता हूँ, देर नहीं कर सकता क्योंकि कोई देख लेगा। माँ मेरी बीवी कहती है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बीवी अपना घर बचाने के लिए, ये ओल्ड हाउस है, बुढ़ा घर है, यहाँ औरतें बड़े मियाँ बूढ़ी औरतें बूढ़े मर्द यहाँ रहते हैं, अब तुमको यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है। ये कह के कार में बैठा। माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई, माँ की तो दुनिया, उसका तो सब कुछ उसका बेटा था। एक बात आपसे कहूं, मेरे कायद ने मुझे एक जुमला कहा था, औलाद को बुढ़ापे का सहारा बनाने की बजाय औलाद को आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। अगर आखिरत का सहारा बनाने की कोशिश करके उसको तुमने दीनदार बना दिया तो वो बुढ़ापे का सहारा खुद ब खुद बन जाएगा। क्या हुआ? मां तो देखती रह गई, कार चली गई, गुबारे कार भी नजर नहीं आया। बैठी बैठी रो रो कर दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी। कैसे में ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों की नजर पड़ी, कोई नया मेहमान आया है। आने के बाद आकर के लोग बैठ गए। माँ तुम्हारा नाम क्या है? ये नाम है। अच्छा तुम्हें यहीं रहना है? हाँ मुझे यहाँ छोड़ के जाया गया है, अब यहीं रहना है। माँ तुम्हारी कोई औलाद है? हाँ एक लौता बेटा है। माँ उसका नाम बताओ ना। नाम क्या है? नहीं बताऊंगी। माँ नाम बताओ, क्योंकि अगर कभी कुछ हो गया कम से कम उसको कोई इत्तला तो हम कर सके। नाम बताओ। बताओ वो कहाँ रहता है? नाम बताओ। नहीं बताया। नाम बताओ। नहीं बताया। माँ जी नाम बताओ। किसी ने लुकमा बीच में देते हुए कहा माँ जी को अभी अभी घर से निकाला है ना, इसलिए माँ इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहती। फौरन अंजाम की परवाह किए बगैर आंखें फाड़ करके कहा खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ अगर एक जुमला भी कहा तो, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी कहा, खबरदार, कुछ मत कहना, चुप रहो, उसे कुछ ना कहो। माँ जी जब बेटे से इतना प्यार है तो नाम क्यों नहीं लेती? कहती मेरा बेटा बड़ा मालदार भी है, बड़ा पढ़ा लिखा भी है, पूरे शहर में नामवर भी है, तुम लोग उसको पहचानते हो। मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूं कि अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अल्लाह। अब भी मैं अपने बेटे की इज्जत को बचाना चाहती। ये होती है माँ। आज अपने माँ बाप पे जुल्म करे। पसंद की शादी का भूत इतना सवार है आज के लड़के और लड़कियों को कि माँ बाप को छोड़ के, याद रखो माँ बाप को नाराज करके मस्जिद जाते हो तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को तुम्हारे मुंह पे मार देता, रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके हज करते हो, अल्लाह हज को रद्द कर देता है। माँ बाप को नाराज करके जिनका हज और नमाज कबूल ना हो उनकी शादियों में बरकत कैसे हो सकती है? अपने माँ बाप को खुश करो, राजी करो, उनकी दुआ लो, इसलिए कि वो तुम्हारे सबसे बड़े मुर्शिद है। तो आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज जहन्नम से बचाने आए। बात आखिरी कर रहा हूं, तवज्जो से सुन ले। गरीब नवाज एक दिन इसी अजमेर शरीफ में जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे। जहन्नम में ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है, ये अजाब है। जहन्नम के अजाब पे बात कर रहे थे गरीब नवाज। एक नौजवान उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहने लगा हजरत हजरत, ये आप जहन्नम की अजाब को जो बयान कर रहे हो, मुझे डर लग गया जहन्नम से और मैं जहन्नम की आग से बचना चाहता हूं, तरीका बता दे। मैं इतना सब अमल नहीं कर सकता, कोई एक तरीका बता दे सरकार ताकि मैं जहन्नम की आग से बच जाऊं। गरीब नवाज कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की अक्लों के मुताबिक उनसे बात करो। क्या फरमाया? बेटा जहन्नम से बचना है, एक ही बात पे अमल करेगा? हाँ एक ही बात पे। जा बेटा दाढ़ी रख ले, अगर तूने दाढ़ी रख ली ना इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। अब जवान लोग किसकी सुनते हैं? उसने गरीब नवाज से कहा सरकार ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ मैं दाढ़ी रख लूंगा तो जहन्नम से बच जाऊंगा, बात समझ में नहीं आई।
حالانکہ اس دور کے لوگ تھے، مولانا کہہ رہے تھے نا ابھی کہ لوگ داڑیاں رکھ کر کے پہلے سدھر جاتے تھے، پھر ابھی داڑھی بھی رکھ کر کے لوگ نہیں سدھرتے. تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، ہے نا، کہ لوگ داڑھی رکھتے تھے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے. کیوں؟ داڑھی بدنام نہ ہو جائے. لوگ داڑھی رکھتے تھے تو عورتوں پر پاپ کی نظر نہیں ڈالتے تھے کیونکہ داڑھی بدنام نہ ہو جائے. یعنی داڑھی کا اتنا خیال رکھتے تھے. اور آج کل اللہ ہی اللہ، کچھ کہتے نہیں، اچھی بات نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. بہرحال تو اس نے کہا حضرت داڑھی رکھنے کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ داڑھی رکھ لو جہنم سے بچ جاؤ. غریب نواز جانتے تھے داڑھی رکھے گا نا نماز بھی پڑھے گا، نشہ بھی نہیں کرے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا. جانتے تھے کہ داڑھی رکھ لے تو کہا جہنم سے بچ جائے گا. اس نے کہا حضور داڑھی رکھنے سے کوئی جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب غریب نواز کا انداز تبلیغ دیکھو. فرماتے بیٹا تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ اس نے کہا ہاں سنی ہے. تو کہا کیا تو نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ مجنو پر جب لیلا کے عشق نے غلبہ کیا تو مجنو لیلا 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 کرتے کرتے اس کو ڈھونڈنے نکلا. کس کو؟ لیلا کو. اور جنگل میں گیا، گم ہو گیا. تو مجنو کے جو سچے دوست تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مجنو دکھتا نہیں تو مجنو کو ڈھونڈنے نکلے. جب مجنو کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا جنگل میں بے ہوش پڑا ہے. اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالے، ہوش میں آیا تو مجنو سے کہا ارے مجنو تو نے لیلا کی محبت میں تو سب کچھ قربان کر دیا، بتا کیا کریں؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے. سچے دوست تھے. کہا جنگل میں اب تجھے کیا کھلائیں؟ ہاں چلو جنگل میں شکار کرتے ہیں، دعا کر کچھ اچھا ہاتھ لگ جائے تو ہم تجھے کچھ کھلائیں گے. 800-900 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوا؟ جنگل میں نکلے، ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا. آپ نہیں کرنا بھی ہرن کا شکار، ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے اس کی. ملک میں جس کی اجازت نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اس دور میں کیا، اس دور میں اجازت تھی. تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا. ہرن کا بچہ ہاتھ لگا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہرن کا بچہ اور بڑا مزہ بھی آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایسا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا لذیذ. تو انہوں نے کیا کیا، ہرن کا بچہ پکڑا اور مجنو کا دل بہلانے کے لیے کہا او مجنو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، پھر ہم اس کو بھون کے کباب بنائیں گے، مزے سے کھائیں گے. کہتے ہیں کہ مجنو کے ہاتھ میں چھری دی، مجنو نے چھری لی اور جیسے ہی ہرن کے بچے کی گردن پہ رکھا، میرے سرکار غریب نواز کتنے پیارے انداز سے ایک نوجوان کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں. کہا جیسے ہی مجنو نے ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھا، ایک سرد آہ کھینچی اور چھری کو زمین پہ پھینک دیا اور کہا یارو میری محبت کا، میرے پیار کا واسطہ، اس بچے کو آزاد کر دو. وہ سچے دوست تھے اس دور کے. اب تو بیٹے سچے نہیں رہے، اولاد سچی نہیں رہی، ماں باپ کی اولاد کام نہیں آتی تو دوست تو سچے کہاں سے لائے، ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر، یہی ہوا کہ اس نے چھری پھینکی اور کہا میری سچی دوستی کا واسطہ اس بچے کو آزاد کر دو. جیسے ہی آزاد کیا وہ چھوکڑی بھرتے بھاگ گیا. دوستوں نے حسرت سے کہا او مجنو پگلے، اتنی محنت سے ہرن کا بچہ ملا تھا اور تو نے دوستی کا واسطہ دے کر آزاد کرا دیا. کیوں آزاد کرایا؟ کیوں ایسا کیا؟ مجنو نے بڑی سادگی سے کہا تم سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہے، میں اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھا، اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا. جب آنکھوں کو دیکھا تو اس ہرن کے بچے کی آنکھ ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح تھی. ارے نادان دوستو، جس کی آنکھ میرے محبوب کی آنکھ کی طرح ہو، میں اس جانور پر چھری کیسے چلا سکتا ہوں؟ میری محبت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، عشق کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو اس پہ میں چھری چلا دوں. جب یہ واقعہ غریب نواز نے پورا کیا تو اس جوان سے کہتے ہیں نادان، لیلا مجنو کی دو محبت کی حقیقت کیا ہے؟ ایک فرضی کہانی کے سوا میرے اللہ نے میرے نبی سے جتنی محبت کی ہے کوئی اتنی محبت کسی سے نہیں کر سکتا. انہی کی محبت میں تو کائنات بنایا، جنت بنایا، سب کچھ بنایا، ملائکہ بنایا، انسان بنایا. انہی کی محبت میں سب کچھ بنایا. اللہ جتنا پیار کرتا ہے محبوب سے اتنا پیار کسی سے نہیں کرتا. حتیٰ کہ محشر بھی منعقد ہوگا تو محبوب کی عزت کے ظہور کے لیے منعقد ہوگا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد
वाली शक, है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर फरमाया गरीब नवाज कि अल्लाह जितना अपने नबी से मोहब्बत करता है कोई किसी से मोहब्बत करने वाला? इसीलिए तो कह रहा हूं दाढ़ी रख ले, नबी की सुन्नत पर अमल होगा तो तेरा चेहरा महबूब के चेहरे के सांचे में ढल जाएगा। और जब तेरे गुनाहों की वजह से तुझे जहन्नम ले जाएगा तो अल्लाह की रहमत को प्यार आएगा और अल्लाह फरमाएगा जिसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे से वाह, मिलता जुलता सुभान हो अल्लाह। मैं उसको जहन्नम में कैसे जला दूं? तो महबूब के चेहरे की मुशाबहत के सदके अल्लाह तबारक व तआला तुझे जहन्नम से बचा लेगा। ये गरीब नवाज का अंदाज था। आइए हम गरीब नवाज के सच्चे गुलाम बने। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहली पूछ नमाज के हवाले से होगी। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह अकबर। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं जो माँ बाप का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलेमा नहीं आएगा। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बंदों के दिल से होके गुजरता है। जब तक तुम बंदों का दिल खुश नहीं करोगे उस वक्त तक के अल्लाह तक नहीं पहुँच सकोगे। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो अपने मुसलमान भाई को जलील करना, रुस्वा करना है। मुसलमान को जलील करना जितना बड़ा गुनाह है उतना बड़ा गुनाह शिर्क के अलावा कोई और हो नहीं सकता। ये है इसलिए मुसलमानों आओ गरीब नवाज के सच्चे बनो, सच्चे पैरोकार बनो। ये गरीब नवाज है जिन्होंने हिंदुस्तान के कुफरिस्तान में इस्लाम का परचम लहराया और ये हम पर एहसान है कि गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की। और एक बात सुन ले, दुनिया में कोई माहौल हो हिंदुस्तान वालों सिर्फ सच्चे मुसलमान बन जाओ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक मोइनुद्दीन ने इतना बड़ा इनकलाब किया। गरीब नवाज अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जब तक ख्वाजा ज़मीन पर मौजूद रहेंगे, हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे, हिंदुस्तान की सरजमीन से हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। नादान उनके बिठाए हुए ऊँटों को कोई हटा नहीं सकता तो उनके बसाए हुओं को कोई कैसे हटा सकता है? लेकिन कोई उनका होकर तो देखे, कोई उनका सच्चा बनकर तो देखे। ज़बानी जमा खर्च नारे बहुत हो गए, अमल के मैदान में कदम रखो, दीनदार बनो, मेहनत करके मालदार बनो, सच्चे अच्छी तरह से मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए गरीबी से निकलने की कोशिश करो, मालदार बनो, मगर मालदार सूद के पैसों से और जुए के पैसों से मत बनना, क्योंकि जिसने सूद का पैसा एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 बार जिना किया। और सूद खाने वाले, सूद का धंधा करने वालों के साथ अल्लाह जंग का ऐलान करता है। सूअर खाना भी हराम, सूद खाना भी हराम, मगर सूअर से बढ़कर सूद खाना इसलिए ज्यादा हराम है कि सूअर खाने पर अल्लाह ने सिर्फ हराम का हुक्म दिया, जंग का ऐलान नहीं किया, मगर सूद खाने वालों से अल्लाह ने जंग का ऐलान फरमाया है। इसलिए तौबा करो, मालदार बनो, हलाल से चना बेचना पड़े चना बेचो, सब्जी बेचना पड़े सब्जी बेचो, हलाल जरिए से मालदार बनो और दौलत हासिल करो। और साथ ही साथ अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दो, दीन की तालीम भी दो। गुर्बत का खौफ मत करो। जितना पैसा मुसलमानों के पास है उतना पैसा किसी के पास नहीं है। आप कहते हैं मौलाना तालीम महंगी, तालीम महंगी। मैं कहता हूँ तालीम महंगी बोल के बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हो, कभी मोबाइल महंगा बोल करके मोबाइल के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? जूता महंगा बोल के जूते के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? कपड़े महंगे बोल के कपड़ों के शोरूम से वापस क्यों नहीं आते? कपड़ा भी महंगा, जूता भी महंगा, मोबाइल भी महंगा, रिचार्ज भी महंगा, वाईफाई भी महंगा। तो जब ये सारी महंगी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर महंगी तालीम का बहाना करके अपने बच्चों को क्यों स्कूल से निकाल रहे हो? जुल्म कर रहे हो, जुल्म जालिम हो अगर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को तालीम नहीं दे रहे हो तो। एक बच्चे को पढ़ा दो 3 नस्लें संवर जाएगी। इसलिए तालीम पे मेहनत करो, एजुकेशन पे मेहनत करो। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत बनता है और जाहिल लोगों पे बोझ बनता है। जो चीज बोझ होती है वो उतार दी जाती है, जो चीज जरूरत होती है उसको सीने से लगाया जाता है। आप जानते हैं अब्दुल कलाम जो हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया रहे हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े मुतासिबिन मरने के बाद हार डालने पे मजबूर हुए थे कि नहीं हुए थे? क्यों? इसलिए कि वो मुल्क पे बोझ नहीं थे, मुल्क की जरूरत थे। हिंदुस्तान को एटमी ताकत उन्होंने अता की। तो फिर क्या हुआ? देखो लोग आए ना उनके कदमों में,
مرنے کے بعد بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے. تو یہ ہوتی ہے ضرورت. اب ان کا عقیدہ اور دیگر باتوں پہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلمہ پڑھنے والے نے ملک کو ایٹمی طاقت دی, تو لوگ اس پہ ہاتھ ڈالنے پہ, جیتے جی بھی ہاتھ ڈالنے پہ مجبور ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ہاتھ ڈالنے پہ مجبور ہوئے. تو اپنے بچوں کو ملک کی ضرورت بناؤ, قوم کی ضرورت بناؤ. نوکریاں تمہارے بچے تلاش نہ کرے, اتنا اپنے بچوں میں صلاحیت پیدا کرو, نوکریاں تمہارے بچوں کو ڈھونڈے. تمہارے بچے عہدے تلاش نہ کرے, عہدے تمہارے بچوں کو تلاش کرے. اور جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی. اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ, شراب سے, جوے سے, غلط عادتوں سے بچاؤ, اچھی تربیت کر کے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ. اے پی جے عبد الکلام کو ان کے دادا نے پڑھایا, ان کی پھپھی نے پڑھایا. ماں باپ نے کہہ دیا ہم تمہیں پڑھا نہیں سکتے, تو دادا نے کیا کیا, سارے زیورات بیچ کر کہا میرے پوتے کو میں پڑھاؤں گا. اور عبد الکلام اخبار بیچ کر پیسے جمع کرتے تھے اور اپنی اسکول کی سامان مہیا کرتے تھے. اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ اتنے بڑے ڈاکٹر بن گئے, اتنے بڑے سائنسداں بن گئے. آپ دیکھیں تو یاد رکھیے آپ کے بچے میں ٹیلنٹ موجود ہے. بچے تو بن منہ کی گائے ہوتے ہیں, بے زبان گائے کی طرح ہوتے ہیں. تم ان کو کھیتوں میں لگا دو چلے جائیں گے, تم ان کو ہوٹلوں میں کام کرنے لگا دو چلے جائیں گے, تم ان کو کہیں لگا دو, چوری چماری پہ لگا دو چلے جائیں گے. مگر یاد رکھنا, ایک بچے کو جاہل رکھتے ہو 3 نسلیں برباد ہوتی ہے. ایک بچے کو پڑھا دو, صرف 10 سال محنت کرو, 10 سال تعلیم پر, دین پر, مذہب پر, مسلک پر. انشاءاللہ 10 سال کے بعد کا ہندوستان ایک نیا ہندوستان ہوگا. آپ کو بتاؤں, لوگ ہتھیار والا ملک کو بنانا چاہتے, انہیں بنانے دو. ہم قلم والا ملک کو بنانے کی کوشش کریں, اس لیے کہ میرے نبی نے ہتھیار سے پہلے امت کے ہاتھ میں قلم عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھنا, ہتھیار کا انقلاب چند دنوں کا ہوتا ہے, قلم کا انقلاب صدیوں کا ہوتا ہے. تو آئیے ہم قلم تھامنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یاد رکھنا, ہتھیار سے لوگ قلم ہوتے ہیں اور قلم سے قوم قلم ہوتی ہے. اس لیے اگر ضمیروں کے راجہ اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو خود بھی قلم تھامو, قوم کو بھی قلم عطا کرو, بچیوں پہ بچوں پہ محنت کرو, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم. اور آخری بات یہ بھی عرض کر دوں, شادیوں کی فضول خرچیاں, جلسوں کی فضول خرچیاں, ساری فضول خرچیاں بچا کر تعلیم کے حوالے سے اس کو فوکس کرو. جو پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں, سوجھ بوجھ والے لوگ یہاں ہیں, ان سے گزارش ہے کہ کروڑوں روپے کے عمارتیں بنانے کی بجائے, گنبد و مینار بنانے کی بجائے, وہ کروڑوں روپے کے اسکول, کالجز اور یونیورسٹیاں بناؤ. مسجد کا کروڑوں کا مینار بنانا اہم نہیں ہے, بلکہ تعلیم گاہیں بنانا اہم ہے. یاد رکھنا, میں تو اس پہ کڑتا ہوں کہ کاش شاہ جہاں کو کوئی مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام سے تاج محل بنانے کی بجائے اور چوروں کے قبضے کروانے کے سامان کرنے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیتے, تو ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور قوم کا بھی کچھ بھلا ہوتا. بغیر کوئی کام کیے, تعلیمی کام کیے ایک محل بنایا, آج دیکھو اس کا کیا حال ہو رہا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جو غلطیاں بڑوں نے کی ہے اس غلطیوں کو آپ نہ کریں, بلکہ آپ اپنا ایک ایم مقرر کریں, مقصد مقرر کریں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. آئیے مقصد کی طرف چلیں, اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں. بے مقصد زندگی تو جانور بھی نہیں جیتے, با مقصد زندگی جینے کی کوشش کرو, ورنہ تاریخ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اللہ اکبر. ہم تاریخ ساز بنے, تاریخ میں اپنا نام درج کرانے کی بجائے خود تاریخ کو جو ہے وہ اپنے تاریخ کو رقم کریں. جگر مراد آبادی نے کہا تھا, رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں, رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں. میں کدا ساز ہوں, میں کدا بردوش نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.